مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین آنا چاہیے، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، فیصلے کر دیے ہیں، وہی نافذ ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انسان کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک 3 باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو۔ زبان سے دعویٰ تو کرے گا میں مومن ہوں، لیکن اس ایمان کی راحت اسے نصیب نہیں ہوگی جب تک 3 چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ پہلی چیز، یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں، انسان ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا کہ جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس سے بہترین دنیا کا کوئی فیصلہ نہیں۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اور دوسری چیز، جب تک انسان کے دل میں یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے بھی موت آنی ہے، زندہ تو کوئی نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا جو ہے وہ صرف اللہ ذو الجلال کا، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ میری اور آپ کی آنکھیں جس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور یہ بڑے بڑے کارخانے ہیں اور یہ بہت کچھ دنیا میں نظر آتا ہے، یہ سب ایک نہ ایک دن ملیا میٹ ہو جائے۔ حالت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہوگا، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ میرے مالک اس وقت پھر پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، کہاں ہیں آج بادشاہی کے ترانے گانے والے؟ آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے، لیکن کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ عز و جلال اس لیے فرماتے ہیں، للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت۔ دنیا جہان کی ڈگریاں میں اور آپ جمع کر لیں، دنیا جہان کی بلندیاں اور کامیابیاں اور ترقیاں جس کو لوگ کہتے ہیں وہ حاصل کر لیں، یہ یاد رہنا چاہیے، یہ یقین رہنا چاہیے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مجھے اپنے رب کو ملنا ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، اور تیسری بات جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ ایمان کی اگر مٹھاس لینا چاہتے ہو تو ایک تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، دوسرا یقین کر لو کہ مجھے موت آنی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اس کی مرضی ہے، جب بلانا چاہے بلانا۔ اور تیسری بات یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مر کے مٹی میں چلے جانا ہی کافی نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ ذو الجلال کلام فرمائیں گے، لیکن درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جس کو بات کرنا آتی ہے، جس کو بات کرنا نہیں آتی، وہ کسی کونسل کو جو ہے ہائر کر لیتا ہے، چلو جی میری بات وکیل پیش کر دے گا۔ اللہ کی عدالت میں انسان اپنی زندگی کے کارنامے جس کو کہتا ہے، ان کا حساب و کتاب دینے کے لیے خود پیش ہو۔ کوئی سری ملفات نہیں ہوں گی کہ یہ فائل الگ ہے، کسی نے دیکھی نہیں، جو چاہے لکھ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس بات کا بھی اضافہ کر دیا،
کہ قیامت کو چٹیل میدان میں ساری دنیا نے جمع ہونا ہے، کوئی اوٹ اور درخت نہیں ہوگا کہ بندہ چھپ ہی جائے، کل کائنات کے سامنے اسے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، جب تک اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان بھی خوبصورت نہیں بنتا، وہ برائیوں سے بھی نہیں بچتا، بلکہ ایمان کی لذت اس کے دل میں اللہ پیدا ہی نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین آنا چاہیے، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، فیصلے کر دیے ہیں، وہی نافذ ہو اور وہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یقین کی زبان اور دل سے یہ بول کے کہنا چاہیے، دل سے تصدیق کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے، میرے مالک جو آپ نے ہمارے متعلق فیصلے کیے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور یہی بہتر فیصلے ہے۔ میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا مالک ہمارے متعلق جانتا ہے، کیونکہ پیدا تو اس نے کیا۔ میری کیا ضرورت ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے کون سی چیز چاہیے جو میری آخرت خراب نہیں کرے گی، میری دنیا اور آخرت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، میں نہیں زیادہ جانتا۔ یہ اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو قبول کرنا، اس پر لبیک کہنا، اس پر رضامندی کا اظہار کرنا، بلکہ سلف صالحین کی طرح یہ کہنا، لذتی و راحتی فیما قدر علی، اللہ میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت و مٹھاس یہ ہے، جو تو نے فیصلہ کیا وہ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا۔